گزارش ایک یہ ہے اپنی قوم سے، اہل سنت بھائیوں سے، کہ ہم لوگ اولیاء کرام کے نام کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، پیروں کے نام کی، بزرگوں کے نام کی نیاز فاتحہ کرتے ہیں۔ اتنا افسوس ہے نا کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے نام کی فاتحہ تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اولین حقدار ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کیا، اپنی جانیں قربان کی، وہ صحابہ ہیں۔ اور بے شک اولیاء کرام سے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں درجہ ان کا بہت زیادہ بلند، اور ان کے مقامات بڑے عظیم ہیں، جن کے گھوڑوں کی پیروں سے لگنے والی مٹی اور دھول کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی ہے، ان کے ایام آتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم اپنے نسلوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بزرگ کون تھے، کیسے تھے؟ تو یہ واقعی جو بہت بڑی بزرگی ہے اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے دن مناتے ہیں، بالکل منائیں، ان کے آراس مناتے ہیں، بالکل منائیں، ان کے لیے نیاز و فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن صحابہ کرام کو بھی فراموش نہ کریں، بالخصوص خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ان حضرات کے لیے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہر صحابی کی نہ تاریخ وصال ہمیں پتہ ہے، نہ تاریخ شہادت پتہ ہے، ہر صحابی کی پتہ نہیں، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم جو ہے وہ خلفائے راشدین اور جو مشہور صحابہ کرام ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے جانیں نچھاور کی ہیں، تو کم از کم ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کے چہیتے پیارے لوگ ہیں، بلکہ جن اصحاب کرام کی ہمیں تاریخ وصال نہیں پتہ ہے، تو جن کی پتہ ہے، جب ان کی ہم فاتحہ یا ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو ان کے نام بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل کر لیں، تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کا ہدیہ ہو، اس لیے کہ وہ امت کے عظیم محسن لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے کاوشیں نہ کی ہوتی، محنتیں نہ کی ہوتی، تو شاید اسلام اس حالت میں ہم تک نہ پہنچتا۔ آج اگر اذانیں گونج رہی ہیں میناروں سے، مسجد کی میناروں سے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب کی رات و دن کی محنتوں کی برکتیں ہیں، اور ہمیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دولت دینے والا، پانی دینے والا، کھانا دینے والا انسان اگر ہمیں کچھ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ان کا کس طرح شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان 4 یاروں کے حوالے سے ان کے دن ہم منائیں، اہل بیت اطہار کے ایام کو منائیں، اور ان کی برکتیں ہم حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ پھر اولیاء کرام اور اپنے اپنے مشائخ کے دن بھی منائیں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ان سے وابستہ رہے۔ اور میرے امام کے ان 2 مصروں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے